الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم سنت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سنت کی اہمیت قرآن اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ہمارے سامنے آ چکی. آج ہم روزمرہ زندگی میں چند سنتوں کا ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے، ایک سنت کا اصطلاحی مفہوم ہے جس میں ایک اس کی درجہ بندی ہے: فرض، واجب، سنت، مستحب. اس وقت سنت کو اس درجہ بندی کے لحاظ سے ذکر نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایک عمومی مفہوم ہے. جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اب وہ کسی بھی درجے میں ہو، سنت کے دائرے میں داخل ہے. اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو پورے کا پورا دین وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہی تو ہے. اور سنت کا لفظ اللہ نے قرآن مجید میں استعمال فرمایا کہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل. اللہ کی سنت، اللہ کی سنت یعنی اللہ کی عادت، اللہ کا وہ طریقہ جو چلا آ رہا ہے. تو کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو استحباب کے درجے میں ہیں، لیکن کچھ چیزیں لفظ ان کے لیے سنت کا بولا جاتا ہے لیکن وہ ضروری ہوتی ہیں. مثلا ہم ہر نماز کے ساتھ کچھ نوافل پڑھتے ہیں جو سنت ہوتے ہیں. فجر سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھتے ہیں، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، جمعے سے پہلے، جمعے کے بعد. اور کچھ نوافل عصر سے پہلے پڑھے جاتے ہیں، عشاء سے پہلے پڑھے جاتے ہیں. اطلاق ان سب پر سنت کا ہوتا ہے، سب کے لیے سنت ہی کہا جاتا ہے. لیکن ایک عصر کی نماز وہ بھی سنت ہے، فجر عصر سے پہلے 4 رکعت یہ بھی سنت ہے، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا انسان کو مل جاتی ہے کہ اللہ اس شخص پہ رحمت فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے. لیکن ایک سنت فجر کی بھی ہے، 2 رکعت فجر کی، یہ بھی تو ایک سنت ہے. اور اس کی اتنی تاکید
فرمایا یہ 2 رکعت مت چھوڑنا، ہاں گھوڑے تمہیں روندے لیے جا رہے ہوں۔ اتنی تاکید ہے دونوں سنتیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح آج جو چند سنتیں ذکر کی جا رہی ہیں، عنوان سنت ہے لیکن ضروری ہیں۔ یہ وضاحت کے چند جملے عرض کر دیے کہ کچھ احباب یہ سمجھتے ہیں یا یہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہے، اجی چھوڑیے فرض تو نہیں ہے، سنت ہی ہے۔ ایسا نہیں، سنت کچھ واجب ہوتی ہیں، کوئی فرض کے درجے میں بھی ہوتی ہے۔ عنوان سنت کا ہے لیکن بجا لانا ضروری ہے۔ اسی طرح روزمرہ کی زندگی میں طہارت یہ سنت ہے، جسم کا پاک رکھنا یہ سنت ہے۔ انسان جب تک زندہ ہے اسے قضائے حاجت کرنی ہے، یہ حاجت انسانی ہے، ضرورت انسانی ہے۔ اب اس میں انسان اور جانور کا فرق ہونا چاہیے۔ تو انبیاء نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس میں طہارت کا، پاکی کا اہتمام کرو، اس کے کچھ آداب تعلیم فرمائے۔ ہمارے ہاں جو جدید تمدن ہے اس میں باقاعدہ بیت الخلاء ہوتے ہیں، تو یہ بتایا کہ جانے سے پہلے داخل ہوتے ہوئے آپ بایاں پاؤں رکھیں، اور جب نکلنا ہو تو دایاں پاؤں باہر نکالا جائے، بالکل مسجد کے الٹ۔ مسجد کا ادب اور بیت الخلاء کے آداب اور۔ اسی طرح جب داخل ہونے لگے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا یہ دعا کر لیا کرے، چاہے اپنی زبان سے یا اپنے دل میں، دعا دل میں بھی ہو جاتی ہے۔ اس دعا کا مفہوم کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ عربی میں نہیں، اپنے ذہن میں کہہ سکتا ہے، اے اللہ میں گندی مخلوق سے، گندی جننیوں اور گندے جنوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ چونکہ یہ جو خبیث جن ہوتے ہیں ان کو گندگی سے رغبت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں جو لوگ جنوں سے زیادہ روابط رکھتے ہیں، یہ جن کو کہتے ہیں جادوگر یا کالا علم، اکثر گندے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو گندگی سے رغبت ہے، اور یہ نقصان بھی بعض اوقات پہنچا دیتے ہیں۔ اگر انسان سنت کے مطابق نہ چل رہا ہو تو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو دعا کر لینی چاہیے۔ جب انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر اذیتوں سے بچ جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ خیال آتا ہے یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، یہ کبھی خیال آتا ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ لکھتے بھی، لکھا ہے، کئی بڑے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا، جب کیا یعنی یکدم کئی چیزیں سامنے آتی ہیں پر بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کا نبھانا، چونکہ وقت ایسا ہی ہوتا ہے۔ خیر، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب انسان تو چاند اور مریخ پر پہنچ گیا، اور ہمارے ہاں مسجد اور مدرسے میں استنجا اور غسل کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ انسان جب سے چاند اور مریخ پر پہنچا ہے تو کیا اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا؟ بول و برات سے پاک ہو گیا؟ اور کیا لباس سے بے نیاز ہو گیا؟ ولادت اور وفات
انسانی معاشرے میں ختم ہو گئی. دیکھیے ستاروں پر کمند ڈالنے کے بعد بھی اگر یہ سب حاجتیں اور ضرورتیں باقی ہیں تو ان کے احکام کا بیان بھی ضروری ہے. یونیورسٹی بن گئی تو کیا پرائمری اسکول کی حاجت ختم ہو گئی؟ پرائمری میں سیکھے گا تو وہ یونیورسٹی میں پہنچے گا. تو بات یہ ہے کہ کسی چیز کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے. انسانی زندگی میں جتنی ضرورتیں ہیں شریعت کے دائرے کے اندر ہیں، ان کو دین کے دائرے میں رہتے ہوئے پورا کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، میں تمہیں یوں ہی سکھاتا ہوں سمجھاتا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کو سکھاتا اور سمجھاتا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو کیسے پاک رکھنا ہے. تو میں تمہیں یہ سکھا رہا ہوں کہ جب ضرورت انسانی پوری کرنے کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف رخ نہ کرو اور پیٹھ نہ کرو. بیت الخلاء کا رخ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں نہ قبلے کی طرف رخ ہو رہا ہو نہ پشت ہو رہی ہو. اور دیکھو دایاں ہاتھ استعمال نہ کرو، بائیں ہاتھ سے استنجا کیا کرو. یہ سنت ہے. اسی طرح یہ بھی سنت ہے کہ حاجت پوری کرتے ہوئے ستر کا خیال رکھا جائے. ستر کا خیال رکھا جائے. اس معاملے میں ہمارا جدید دور بہت کوتاہ ہے. ہم سمجھتے ہیں معمولی باتیں ہیں. خاص طور پر جو جدید ٹوائلٹس بنے ہیں ان میں تو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ایک جانوروں کا منظر ہے. تو ستر کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. اور جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے چھینٹیں لباس پر بدن پر نہ پڑے. اگر اتنے چھینٹے پڑ گئے بدن پر یا لباس پر جو خاصی مقدار میں ہے، بڑی تعداد میں ہے، تو نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ لباس ناپاک ہے، یہ جسم ناپاک ہے، دھویا نہیں گیا تو نماز نہیں. اصل مقصود عبادت ہے، لیکن کس کی عبادت؟ اس ذات کی جو پاک ہے، اس ذات کی عبادت ہے. اور وہ پسند کرتا ہے کہ جب میری بارگاہ میں آؤ تو پاک صاف ہو کر آؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں دو قبروں کے پاس سے گزرے. رک گئے، فرمایا کہ عذاب ہو رہا ہے، اور کسی ایسے عمل کی وجہ سے نہیں کہ جس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا، اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا. معمولی عمل تھا، ذرا سا احتیاط کرتے بچ سکتے تھے. ان میں سے ایک شخص یہ پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا. پیشاب کر رہا ہے لیکن ایسی جگہ جہاں سے چینٹیں پلٹ کر آ رہی ہیں، اور حاجت پوری کی، اٹھ گیا اور ابھی قدرے ٹپک رہے ہیں اور وہ اپنا لباس پہن لیتا ہے، لباس ناپاک. تو پرواہ نہیں تھی. ایک ہے غلطی، ایک ہے لاپرواہی. دونوں میں بڑا فرق ہے. یہاں الفاظ یہ لا یستتر من البول، وہ احتیاط ہی نہیں کرتا تھا. اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا.
اس کی وجہ سے آج قبر کے عذاب میں مبتلا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا دیکھنے میں ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن لاپرواہی کی وجہ سے یا اس کام کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے قبر کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ ایک اور روایت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت، اتقوا اللاعنین، دو ایسے کاموں سے بچو جن کی وجہ سے لعنت پڑتی ہے، لوگ بھی لعنت کرتے ہیں۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ یہ دو ایسے کام کون سے ہیں؟ فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، جو راستوں میں قضاء حاجت کرتے ہیں یا جہاں سایہ ہو، لوگ بیٹھنا ہو کسی نے، وہاں قضاء حاجت کر دیتے ہیں، اس سے لعنت پڑتی ہے۔ فرشتے تو کرتے ہی کرتے ہیں، لوگ بھی لعنت کرتے ہیں۔ دیہات کی بات تو میں نہیں کہتا ہوں، ہم تو لاہور کے رہنے والے ہیں نا، اور کیا حال ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں، مجھے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لاہور میں یہ بس سٹاپ بنے ہوتے ہیں اور یہ ٹرین چل رہی ہے، اس کے اسٹیشن ہیں، میٹرو کے اسٹیشنز ہیں، موجود ہوتی ہیں، تنہا جگہ موجود ہوتی ہے، لیکن پرواہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے لعنت پڑتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح اپنی ضرورت بیٹھ کر پوری کرنی چاہیے۔ اس میں وہ پرانے دیسی کموڈ یا جدید جو کموڈ کوئی بھی ہو، لیکن ظاہر ہے کہ بیٹھنے ہی کی صورت ہے، تو بیٹھ کر اپنی یہ ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر ضرورت ہے تو کھڑے ہونا بھی جائز ہے، یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، کھڑے ہونا جائز ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر قضاء حاجت کرے۔ اب بیت الخلاء سے نکلنا ہے، اس کے لیے دو دعائیں حدیث میں آتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، شکر ہے اس اللہ کا، حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھ سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دیا اور مجھے راحت عطا فرمائی۔ آپ یہ دیکھیے، انسان جس کو متمدن کہا جاتا ہے، وہ آج کے دور میں اسے ریسٹ روم کہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیوں پہلے اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ اللہ کا بڑا کرم اور اس کی بڑی رحمت ہے، اور انسان کو اس راحت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کبھی خدا نخواستہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ اس پر بھی اللہ کا شکر کرنا، الحمدللہ، ایک ایک نعمت پر شکر کی تلقین فرمائی جا رہی ہے۔ ایک مختصر دعا بھی ہے، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب باہر نکلے، فارغ ہو، تو کہہ لیا کرے غفرانک، ایک ہی لفظ ہے غفرانک، اے اللہ مجھے بخش دے، تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ یعنی یا اللہ، جیسے آپ نے ظاہری نجاست دور فرمائی، اسی طرح میری باطنی نجاست بھی دور فرما دے۔ یہ مغفرت کیا ہے؟ یہ باطنی نجاست ہی تو ہے، غفران ہے۔ تو ظاہر سے باطن کی طرف
انسان کو متوجہ فرمایا، ظاہری نجاست یہاں پر دور ہو گئی، اے انسان اب اپنی باطنی نجاست کو دور کرنے کا اہتمام کر، نماز پڑھ۔ روزمرہ کی سنتوں میں وضو ہے، طہارت سے فارغ ہوا، اب وہ نماز پڑھنی ہے، نماز سے پہلے وضو یا غسل یہ ضروری ہے۔ اب یہ وضو جب انسان کرتا ہے تو ایک اس بات کو ذہن میں رکھے، ایک تو وضو کرنے کا طریقہ ہے، ایک اس پہ اجر کتنا ہے۔ حضرت عبداللہ الصنابحی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو جو جو عضو دھوتا ہے اس کے گناہ جھڑتے دھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو وضو معمولی عمل نہیں ہے، یہ انسانوں کو گناہوں سے پاک کرنے کا عمل ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر عضو 3 دفعہ دھونا چاہیے۔ ایک دفعہ دھو لیا فرض ادا ہو گیا، لیکن سنت یہ ہے کہ 3 دفعہ دھونا چاہیے۔ اس پر توجہ یہ دلا رہا ہوں کہ 3 دفعہ دھونے کا مطلب 3 لوٹے پانی بہانا نہیں ہے۔ خواہ انسان ٹونٹی پہ کر رہا، ٹونٹی کھلی ہوئی ہے اور انسان مسلسل چل رہا ہے اور پانی بہا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ بس انسان چلو میں پانی لے اور 3 دفعہ اسے دھو لے۔ پانی میں اسراف یہ ہرگز جائز نہیں۔ انگلیوں میں خلال کرنا چاہیے، بعض اوقات انگلیاں گتھی ہوتی ہیں، اندر پانی نہیں جاتا، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں، ان میں خلال کرنا چاہیے۔ غسل، ہاتھ دھوئے جائیں، وضو کیا جائے، وضو پہلے کر لینا چاہیے۔ اور جب ہم وضو کرتے ہیں تو ذرا سی کلی کی، ذرا سا ناک میں پانی ڈالا، کافی ہو گیا۔ لیکن اگر غسل فرض ہے انسان پر تو پھر ایسی صورت میں صرف معمولی کلی پر اکتفا نہیں ہوگا، بلکہ اسے غرغرہ کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح ناک میں یہ نرم ہڈی تک پانی پہنچانا پڑے گا تاکہ صفائی اچھی طرح ہو جائے۔ اور اس کے بعد پورے جسم پر پانی یوں بہائے کہ بال برابر جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اور پھر میں توجہ دلا رہا ہوں کہ شاور کھول لیا اور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے۔ اس میں بھی پانی کی کفایت ہونی چاہیے۔ ایک بالٹی پانی کافی ہے، جسم کو گیلا کر لیا جائے تو پانی پہنچ جاتا ہے۔ وہ بال برابر سے بعض اوقات انسان ملتا رہتا ہے، تو پانی کا ضیاع یہ درست نہیں ہے۔ خاتون ہے، زیور پہنے ہوتے ہیں، تو زیور کان ہے، تو اس کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے، اور وہ یہی ہے کہ جب دھوئے گا تو پانی اندر چلا جائے گا، لیکن اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ناف ہے جی، جو ماشاءاللہ کئی دوست صحت مند ہوتے ہیں تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ ناف میں بھی پانی پہنچائیں۔ اور یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، مجھے بھی خیال نہیں تھا۔ ایک صاحب کا فون آیا، نامور آدمی ہے، تو انہوں نے یہ بات پوچھی، چونکہ ان کا پیٹ بہت بڑا تھا کہ ایسا ہو گیا کہ میں خیر، تو بہرحال اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ صاحبو، انسانی ضرورتوں میں، روزمرہ کی ضرورتوں میں ایک سنت وہ نکاح کی ہے، ایک سنت نکاح کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 3 لوگ آئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ اپنے گھر تشریف فرما نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی ماں سے، یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے پوچھا کہ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے رہتے ہیں۔
انہوں نے بتایا تو ان لوگوں نے کم سمجھا اور یہ کہا این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں ہم، کہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک نے یہ کہا آئندہ سے میں شب بھر جاگا کروں گا، دوسرے نے کہا آئندہ میں روزانہ روزہ رکھا کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ یعنی وہ یہ سمجھے کہ نکاح نہ کرنا یہ افضل حالت ہے، جیسا کہ ایک تصور اسلام سے پہلے مسیحیت میں پایا جاتا تھا، اور اب بھی رہبانیت کا یہ خیال لوگوں میں موجود ہے۔ نکاح یا گھر کی زندگی کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے قرب میں کمی کا سبب بن جاتا ہے، اللہ سے دور کرنے کا سبب ہے۔ یہ ایک تصور ہے لوگوں کے ذہن میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، عرض کی گئی کہ اس طرح 3 آدمی آئے اور انہوں نے یہ باتیں کہیں۔ اس پر آپ نے صحابہ کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا میں رات کو جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں۔ وَذَالِكَ سُنَّتِي، یہ میری سنت ہے، میری سنت یہ طرز زندگی، اس طرح پہ زندگی اپنی گزارو، اور جو میری سنت سے گریز کرتا ہے وہ میرا نہیں ہے۔ تو اسلام میں اعتدال ہے، اسلام دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ قرآن مجید میں نکاح کو باعث سکون فرمایا، لِتَسْكُنُوا، اور ایک حدیث نظر سے گزری، اس میں تو فرمایا کہ یہ باعث عزت بھی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے من تزوج للہ توجہ اللہ تاج الملک، جو اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ اسے بادشاہوں کی عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اس کے سر پر بادشاہوں کا تاج رکھ دیتا ہے، اسے بادشاہوں جیسی عزت فرماتا ہے۔ تو یہ گھر پوری سلطنت ہے، پوری سلطنت۔ جو گھر نہیں چلا سکتا وہ ملک بھی نہیں چلا سکتا، اس کے لیے ملک چلانا بڑا مشکل۔ سیاست تدبیر منزل، پھر سیاست مدن۔ تو گھر یہ باقاعدہ ایک مملکت ہے۔ اور میں یہ عرض کروں گا، کچھ خفا نہ ہو جائیں، کہ صرف ایک نہیں، ہو سکے تو 2 نکاح کیجئے، 3 نکاح کیجئے، اور اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر عمر کچھ زیادہ ہو گئی اور پارٹنر کا انتقال ہو گیا، اب ہماری کیا زندگی ہے، ہم نکاح اگر نکاح کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے، کوئی اس میں شرم کی بات نہیں، یہی زندگی کے سکون کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور سنت وہ ہے غض بصر اور حجاب، نگاہ پست رکھنا، نگاہ نیچی رکھنا، اور عورتوں کے لیے حجاب پہننا، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر اپنی بڑی چادر ڈھلکا لیا کریں۔ سورہ نور میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہ ذرا نیچی رکھیں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورتوں سے فرما دیجئے اپنی نگاہ ذرا نیچی رکھیں۔ دیکھیے پہلے حکم مردوں کو دیا گیا، مردوں کو حکم پہلے دیا گیا کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں۔ یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بے حجاب ہیں، تو اس لیے
میری نگاہ اگر پڑ گئی یا میں نے نگاہ ڈالی تو کیا ہوا؟ نہیں، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ اگر ایک شخص نافرمانی کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے کے لیے نافرمانی جائز نہیں ہو جاتی، بلکہ مردوں کو پہلے حکم دیا گیا کہ تم اپنی نگاہ کی حفاظت کرو۔ چنانچہ سورہ احزاب میں خاص طور پہ فرمایا گیا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ۔ اگر یہ تانک جھانک کرنے والے اور دل کے روگی یہ باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے اور پھر یہ مدینے میں نہیں رہنے پائیں گے، یہ لعنتی ہیں، جہاں مل جائیں ان کو پکڑا جائے، ان کی سرکوبی کی جائے۔ بڑا شدید حکم دیا، یہ مردوں کے بارے میں۔ تو تانک جھانک کرنے کی اجازت نہیں۔ اب یہ تانک جھانک ایک تو پرانا طریقہ ہے اور آج کل بڑا محفوظ طریقہ ہے، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے چیٹنگ ہو رہی ہے اور جو خرافات ہیں آپ سب جانتے ہیں، تو یہ ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر بات کرنے کی ضرورت ہے، آپ کہیں گئے ہیں اور آپ کا کوئی دوست گھر میں نہیں ہے، یا آپ کہیں گئے آپ نے کوئی چیز لینی ہے، کوئی بات کرنی ہے اور نہ غیر محرم ہے، تو فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ جب کوئی بات پوچھنی ہو تو پس پردہ پوچھو۔ پس پردہ، یہ قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے، پس پردہ پوچھو۔ اچھا، عجیب چیز ہے، عورت اس دنیا میں صفت تخلیق کا انسانی نمونہ ہے، اسی سے اللہ تخلیق فرماتا ہے، اولاد عطا فرماتا ہے، صفت تخلیق کا انسانی نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ نے خاتون سے گفتگو کا ادب وہ رکھا جو اپنے لیے رکھا ہے۔ یہ جو فرمایا پس پردہ، یہ اس کے شرف میں کمی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے لیے یہی ادب اختیار فرمایا۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب۔ کسی بشر کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے، ہاں اللہ وحی فرمائے یا پس پردہ اس سے کلام کرے، من وراء حجاب، دونوں جگہ ایک ہی لفظ استعمال فرمایا۔ تو حجاب یہ عورت کی حرمت بھی ہے، حفاظت بھی ہے، حجاب عصمت بھی ہے، عفت بھی ہے، حجاب شرافت ہے، بلکہ حجاب عورت کے حسن میں اضافے اور فطری صلاحیتوں میں ترقی اور جلا کا سبب ہے۔ کل ہی یوم اقبال گزرا، چلیے ان کا ہم پر حق ہے، اس حوالے سے اقبال کا خیال اور ان کی فکر پیش کرتا ہوں۔ اور اقبال کو تو ہم کہتے ہیں نا ماڈرن تھے، مشرق و مغرب پڑھے ہوئے تھے۔ بھائی ملا کی بات لوگ نہیں سنتے تو اقبال کی بات ہی سن لو۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ضمیر عصر حاضر بے نقاب است، کشادش در نمود رنگ و آب است۔ عصر حاضر کیا چاہتا ہے، عصر حاضر کیا چاہتا ہے، یہ باتیں بے نقاب ہیں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عصر حاضر کا ضمیر بے نقابی چاہتا ہے، عصر حاضر۔ اور عصر حاضر یہ چاہتا ہے کہ رنگ و آب کو، میک اپ کو نمایاں کیا جائے، عصر حاضر یہ چاہتا ہے۔ اقبال 1938 میں انتقال کر گئے، اس وقت تو یہ حال نہیں تھا جو اب ہے، لیکن بہت دور اندیش، دور رس نگاہ کیا ہونے والا ہے۔ عصر حاضر یعنی ہمارے معاشرے میں حجاب کے ساتھ لوگوں نے چلنا مشکل کر دیا، اقبال اس وقت یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں جہاں تابیز نور حق بیاموز،
کہ او باست تجلی در حجاب است۔ اے خاتون اسلام، یہ نہ سمجھ اس حجاب کی وجہ سے تو گمنام رہے گی، اس حجاب کی وجہ سے تو پیچھے رہ جائے گی۔ نہیں، یہ جہاں تابی نور حق سے سیکھ، نور حق سے جہاں تابی سیکھ کہ اللہ کا نور پورے جہان کو روشن کر رہا ہے لیکن وہ حجاب میں ہے، اللہ خود حجاب میں ہے۔ تیری شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ تو حجاب میں ہو لیکن تیرا کارنامہ، تیری خدمت، تیری کاوش سے پورا جہان روشن ہو جائے۔ حجاب میں رہتے ہوئے خاتون جو کام کر سکتی ہے وہ باہر نکل کر نہیں کیا جا سکتا۔ عرض یہ کیا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانا زندگی کے تمام شعبوں میں، اپنے خیالات میں، نظریات میں، اپنی معاشرت میں، اپنے معاملات میں، یہی ہمارے لیے کامیابی کی راہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔